الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ یہ سب آسمانی کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں ہے، انہوں نے بھی ان اہل کتاب کی جیسی باتیں کہنی شروع کر دی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں عزت قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہودی اور نصرانی یہ کہا کرتے تھے کہ صرف جنت میں یہودی یا نصرانی جائیں گے، یعنی یا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جائیں گے یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جائیں گے، لیکن آپس میں ان دونوں کی دشمنی دیکھیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہودی نصارہ کو کہتے ہیں کہ ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نصارہ یعنی عیسائی یہ یہودیوں کو کہتے ہیں کہ تمہارے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یعنی یہودیوں کے مذہب یعنی سرے سے غلط ہے، ان کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، وہ کہتے تھے۔ اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دونوں یعنی یہودی اور نصرانی، عیسائی اور یہودی، یہ دونوں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب آسمانی کتاب جو ان پر نازل کی گئی ہے، یہ دونوں اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہیں۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ جو ہیں انجیل پڑھتے ہیں، اور ان دونوں کتابوں میں ان دونوں رسولوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں کی کتابیں جو ان پر نازل کی گئی یعنی تورات اور انجیل، اس کی تصدیق موجود ہے ان دونوں کتابوں میں۔ اور ان یہودیوں کو دیکھا دیکھی اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ یعنی یہ جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، یہ مشرکین کو بھی سب کہہ لیجئے کہ جوش آ گیا ان کے درمیان میں۔ یہ بے علم مشرکین اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی وہی کہنا شروع کر دیا جو یہودی اور نصرانی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو یہودیوں کا کوئی مذہب ہے اور نہ ہی نصرانی کا کوئی مذہب ہے، یعنی مشرکین نے کہا کہ یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہودی تو عیسائیوں کو گمراہ اور یعنی بدراہ بتلاتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور عیسائی یہودیوں کو بدراہ اور گمراہ کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک فرقہ اپنی اپنی کتاب پڑھتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ یہود تورات پڑھتے ہیں اور اس تورات میں آئندہ آنے والے روح القدس کی تصدیق ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن محض اللہ رب العزت کہتے ہیں اپنے نفسانی یا نفسانیت سے ایک دوسرے کو گمراہ اور جھوٹا کہتے ہیں۔ تو مزید ایک حیران کن بات یہ یہاں دیکھ لیجیے اس آیت کے اندر کہ جس طرح یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں،
اور صرف اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہیں، اور یہی حال ان لوگوں کا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جن کے پاس کوئی شریعت اور کوئی نبوت، یعنی نبوت کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ہے، یعنی شریعت اور نبوت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، یعنی مشرکین۔ یہ تو اہل کتاب ہے نا، کم سے کم یہودی ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اسی طریقے سے عیسائی ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان دونوں کی دیکھا دیکھی یہ مشرک جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، یعنی شریعت کا کوئی علم نہیں ہے، نہ نبوت کا کوئی علم ہے، تو یہ بھی یہودی و نصارہ کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں اور کہتے تھے کہ ان کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان کا دین جو ہے بے بنیاد ہے، وہ کہتے تھے، وہ سراسر کہتے تھے کہ گمراہ ہیں یہ لوگ۔ اور یہود و نصارہ بھی ان مشرکین کے بارے میں ایسا ہی رائے رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں کے بارے میں جب وہ رائے رکھتے ہیں تو مشرکین کے بارے میں کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو مشرکین کے بارے میں یہود و نصارہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے قرآن کریم میں کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اہل کتاب نے یعنی یہودیوں نے مشرکین کو، جو بتوں کی پرستش کرتے ہیں یعنی اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، غیروں سے اپنی مدد مانگتے ہیں، یعنی مشرک، تو اہل کتاب نے کہا کہ یہ مشرک لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ دیکھیے ان کی دشمنی دیکھیے مسلمانوں سے دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مشرکین جو ہے نا، یہ مشرکین بھی مسلمانوں سے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ان کی اس دشمنی کو واضح کرنے کے لیے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہاں، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ یہ دیکھیے یہاں یہ یہودی اور اہل کتاب کیا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یعنی جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین عرب، کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ مسلمانوں سے دشمنی نے ان کو متحد کر رکھا ہے۔ اب ذرا اس پوری صورت حال کا جائزہ آپ لیجئے، پوری صورت دیکھ لیجئے، پچھلی صورت جو تھی، پچھلی جو آیت تھی اس کو ذہن میں رکھیے، اب پھر اثر نو جو ہے ایک دفعہ اس کو دیکھ لیجئے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والے یہودی یا نصرانی ہوں گے، یعنی جنت میں وہی شخص جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا۔ اسی طرح یہ مشرکین عرب کو کافر قرار دیتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ لوگ یعنی اہل کتاب مشرکین کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ بھی سمجھتے ہیں۔ اب بتائیے ان کی بات میں تضاد ہے کہ نہیں؟ ان میں یعنی اس کھلے تضاد کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ صرف یہ ہے کہ اسلام اور مسلمان دشمنی میں یہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یعنی اسلام اور مسلمان دشمنی کا یہ جو ہے تضاد ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس دشمنی کے جذبے نے ان کے درمیان جو ہے ایک اتحاد پیدا کر دیا ہے۔ ان کی آپس کی دشمنی مسلمانوں سے دشمنی کے سامنے دب کر رہ گئی، اور وہ دنیا کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حقیقت اور صداقت صرف ہمارے درمیان میں ہے، یعنی ہمارے درمیان ہی دائر ہے، اسلام اور مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام سراسر گمراہی کا نام ہے اور مسلمان بالاتفاق کہتے ہیں کہ گمراہ ہیں۔ کہتے ہیں ہماری آپس کی دشمنی میں مت جائیے، ہم مسلمانوں کے مقابلے میں بالکل متحد اور ایک رائے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجئے، آج جو ملک کے حالات ہیں اس حالات کے پیش نظر پورا جو ہے عالم کفر، الکفر ملت الواحدہ، پورا عالم کفر جو ہے ایک ہو چکا ہے۔
حالانکہ 56 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ملک ہونے کے باوجود بھی ایک ملک کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس باب میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑتے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ کا آپس میں اختلاف اور پھر مشرکین عرب اور ان کا آپس میں اختلاف، دنیا میں اس کے فیصلے کی ایک ہی شکل تھی۔ کیا شکل تھی؟ کہ یہ لوگ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور اس طرح ان کے تمام اعتقادی اور عملی اختلافات کا حل انہیں مل جاتا، کیونکہ جب بھی امتیں اختلافات کا شکار ہوئی ہیں تو اللہ رب العزت نے نئی نبوت اور نئی شریعت دے کر، یعنی نئی نبوت اور نئی شریعت کے ساتھ نبی کو بھیجا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کیا ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تمام دنیا کے اختلافات کے ختم ہونے کی سبیل پیدا ہوئی، لیکن یہود اور نصارہ نے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اس لیے اب دنیا میں تو ان کے اختلافات کے حل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں صرف ایک صورت ہے کہ یہ لوگ، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ قیامت کا انتظار کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محسوس طور پر ان حقائق کو کھول کر رکھ دے گا جنہیں آج تسلیم کرنا انہیں مشکل ہو رہا ہے، لیکن وہ فیصلہ ایسا ہوگا جس سے اس دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کہتے ہیں، کیونکہ اس فیصلے کی روشنی میں یہ کہہ لیجئے کہ انہیں تلافی مافات کی مہلت نہیں ملے گی، یعنی جو کچھ انہیں کیا ہے وہ معافی تلافی کر لیں ایسا ہو جائے، نہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تلافی مافات کی مہلت بھی نہیں ملے گی، بلکہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے یعنی ہمیشہ کی سزا کے حوالے یہ لوگ کر دیے جائیں گے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی ایمان اور حقیقی اسلام ہم سب کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے دین اور دنیا میں یعنی ہم سب کو منتفع فرمائے، اور اللہ رب